کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب چند مسائل اور دیکھ لیں۔ امام سے غلطی ہوئی، تراویح جو ہے کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی تو مستحب یہ ہے کہ اسے پہلے پڑھ کر پھر آگے پڑھے۔ غلطی ہو گئی، کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی نماز میں تو چاہیے کہ پہلے اسے پڑھے پھر آگے پڑھے۔ اسی طرح 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا ہو تو 4 پوری کرے، مگر یاد رہے کہ یہ 2 شمار کی جائیں گی۔ اگر 2 رکعت پڑھ کر وہ بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا بھول کر، تو اگر تیسری کا سجدہ نہیں کیا تھا تو حکم یہ ہے کہ واپس آ جائے اور جو ہے قاعدہ کرے وہ۔ اور اگر وہ تیسری کا سجدہ کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 پوری کر لے، مگر یہ 4 رکعت نہیں ہوئی، اس کی 2 ہی رکعت ہوئی ہے۔ ہاں، اگر دوسری پر بیٹھ گیا اور تحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہو گیا اور تیسری پڑھ لی تو اب اس صورت میں اگر قاعدہ کر چکا ہے، سمجھے کہ نہیں، بیٹھ چکا ہے 2 رکعت پر، تو اب 4 رکعت تراویح ہو جائے گی۔ اگر 3 رکعت پر سلام پھیرا، ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی اور 3 رکعت پر سلام پھیرا، اگر دوسرے پر بیٹھا نہ تھا تو نہیں ہوئی، ان کے بدلے کی 2 رکعت پھر سے پڑھے۔ اگر دوسرے پہ بیٹھ گیا تھا تو 2 ہو گئی، ایک کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو اب یہ نہیں ہوئی، 2 پھر سے پڑھے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، قاعدے میں مقتدی سو گیا۔ دیکھیے تراویح کا مسئلہ الگ ہو گیا نا، فرض نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت فرض، مسئلہ یاد رکھیں، 4 رکعت فرض پڑھ رہا تھا، پہلے قاعدے میں نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس نے 4 رکعت پوری کی، سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن تراویح میں اگر بیٹھا نہیں اور 4 رکعت پڑھ لی یا 3 رکعت پڑھ لی تو اب اس کی جو ہے 4 رکعت کی صورت میں تو 2 رکعت ہوئی، لیکن 3 رکعت پڑھ کی صورت میں اس کی ہوئی ہی نہیں، پھر سے پڑھنا پڑے گا 2 رکعت۔ دونوں میں فرق کو سمجھیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے میں لوگ سوتے بھی ہیں۔ قاعدہ میں مقتدی سو گیا، 2 رکعت پڑھ کر قاعدے میں بیٹھے تھے، مقتدی سو گیا، امام نے سلام پھیر کر اور 2 رکعت پڑھ کر قاعدے میں آیا، اب یہ بیدار ہوا، پہلی 2 رکعت کی قاعدے میں بیٹھا سویا رہا، مقتدی امام سلام پھیر کر کھڑا ہوا، 2 رکعت پھر سے پڑھ لی، آخری قاعدے میں آیا، اب یہ بیدار ہوا، تو اگر معلوم ہو گیا تو سلام پھیر کر شامل ہو جائے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلد پوری کر کے امام کے ساتھ ہو جائے، سلام پھیرے اور جلدی سے 2 رکعت پوری کر کے امام کے ساتھ ہو جائے۔ چلیے اگلا مسئلہ دیکھیں۔ وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں تراویح کی رہ گئی ہیں تو جماعت سے پڑھ لیں، اور آج یاد آیا کہ کل 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ بس میری کہ نہیں؟ ہاں، چلیے، سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کے علم میں جو ہو اس کا اعتبار ہے، اور امام کو کسی بات کا یقین نہ ہو تو جس کو سچا جانتا ہو اس کا قول اعتبار کرے، اس کے قول کا کیا کرے؟ اعتبار کرے۔ اگر اس میں لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا پڑھ لیں، 2 رکعت تنہا پڑھ لیں۔ اگر شک ہوا کہ 20 ہوئی کہ 18 ہوئی، 20 ہوئی کہ 18 ہوئی تو 2 رکعت لوگ تنہا پڑھ لیں۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے، کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے یہ اعادہ کریں۔ بس میری کہ نہیں؟ کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے مکمل تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے ان کو اعادہ کریں پھر سے پڑھنے میں، تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے، ختم قرآن میں نقصان نہ رہے، ورنہ نماز فاسد ہوئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا، اب آگے سے پڑھنے لگے، چھوٹا سورہ تراویح پڑھ لی تو
تو اب ختم قرآن میں نقصان ہوگا، کیونکہ وہ جو نماز فاسد ہو گئی تو قرأت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، تو قرآن کی تلاوت ختم قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوگی۔ چلیے، اگر کسی وجہ سے ختم نہ ہو، کوئی وجہ ہے، مجبوری ہے، نہیں آپ کے حافظ کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ایسی جگہ ہیں یا لوگ کمزور ہیں، غریب ہیں، ہے نا، غریب بمانا یہ کہ حافظ ظاہر سی بات ہے بلائیں گے باہر سے، اسے کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، ٹھہرانے کا انتظام ہوگا، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں انتظامات نہیں ہو سکتے ہیں، نذرانے کی بات نہیں ہے یہ دوسری صورتوں میں، یا معذور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ہے نا، تو اس صورت میں، یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ شرعی وجہ کچھ ایسی آ جائے کہ وہ نہ کر سکیں، تو کسی وجہ سے اگر ختم نہ ہو تو سورتوں کی تراویح پڑھیں، اور اس کے لیے بعض لوگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ علم تری کیف سے اخیر تک 2 بار پڑھنے میں 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ علم تری کیف سے شروع کرے، وہ سورہ الناس تک ایک بار ہو گیا، 10 رکعت ہو گئی، دوبارہ پھر علم تری سے شروع کرے والناس تک جو ہے 10 رکعتیں اس میں ہو گئیں، تو اس طرح سے چھوٹی تراویح پڑھے، 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اچھا، تراویح میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے نا، اس لیے ایک بار بسم اللہ شریف جہر سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے یاد رہے کہ وہ آہستہ پڑھنا ہی مستحب ہے۔ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ البقر شروع کی تو بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ آل عمران شروع ہوئی تو بسم اللہ پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے بلند آواز سے سورت پڑھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور یہ جو آج کل بعض جاہلوں نے نکالا ہے کہ 114 بار بسم اللہ جہر سے پڑھی جائے ورنہ ختم نہ ہوگا، صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ مذہب حنفی میں بے اصل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا، اگلا مسئلہ، متاخرین فقہا نے ختم تراویح میں 3 بار قل اللہ پڑھنا مستحب کہا ہے۔ ختم تراویح میں 3 بار قل اللہ پڑھنا متاخرین فقہا کے نزدیک مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں، آخری رکعت میں الف لام میم سے المفلحون تک دوبارہ پڑھ لے آخری رکعت میں۔ اچھا، اب شہروں میں شبینہ بھی ہوتا ہے، اس پر بھی مسئلہ تھوڑا بیان کر دیں۔ شبینہ کی شبینہ جو کہ 1 رکعت کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی ہے نا شبینہ؟ تو کہتے ہیں کہ جس طرح آج کل رواج ہے، کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، شبینہ ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے مشغول ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں، جب جی میں آیا آ کر ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے، اس طریقے سے شبینہ کرنا ناجائز ہے، سب گنہگار ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شبینہ جب کیا جائے تو بھلے 2 لوگ ہوں، وہاں ادب باقی رکھیں، اگر نہیں شریک ہو رہے ہیں تو بیٹھ کر آرام سے سنیں، نہ کہ گپے ہاکیں اور سگریٹ اور چائے نوشیوں میں اپنا وقت گزاریں۔ سبحان اللہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں 61 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں ختم کرتے اور 30 رات میں، اور 1 تراویح میں، سبحان اللہ، اور 45 برس عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ شان ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ رب العزت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے جو ہم پر احسان کیا، خدمات دینیہ کی ہے، اس کا بہترین جزا و صلہ اپنی بے حساب رحمت و برکت کے صدقے میں اپنے قرب خاص میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے، اور ان کے فیضان روحانی علمی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔